راجہ سلمان صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل سے کیسز کا ایک رن ڈاؤن دیا ہے. میں مختصر اس پہ 4-5 چیزیں ٹچ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک جو قیدی کسی جگہ منتقل کیا جاتا ہے، شفٹ کیا جاتا ہے، وہ سب جیل کہلاتی ہے. یہ قانون ہے پاکستان کے اندر. اور کسی گیریزن سٹی کے اندر کوئی پرائیویٹ جگہ اس کو جیل قرار نہیں دیا جا سکتا. اس لیے عمران خان کو جو نوٹیفائڈ جیلز ہیں ان کے علاوہ اگر کسی جگہ منتقل کیا گیا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کی مزاحمت کریں گے. دوسرا، جو عمران خان کے مقدمات ہیں ان کو صرف 3 لائنوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. ایک مقدمہ ہے توشہ خانہ کا جو پہلے چل کے بری ہو چکا ہے. دوسرا مقدمہ جو اس وقت جاری ہے، اس مقدمے میں جس کا ہائی کورٹ کا ذکر کیا راجہ صاحب نے، اس مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیسے شہباز شریف کے حوالے کر دیے. نہ وہ عمران کے پاس تھے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف نے وہ پیسے کبھی استعمال کیے. اور اس کے لیے سٹینڈرڈ یہ رکھا گیا کہ اگر عمران القادری یونیورسٹی بنائیں گے تو وہ حلال نہیں ہوگی، اور اگر شہباز شریف کے ویژن کے مطابق جو روز جس کے نمونے آپ دیکھتے ہیں وہ یونیورسٹی بنائے گا تو وہ یونیورسٹی حلال ہوگی، اس لیے پیسے اس کو دیے جائیں. تیسرا مقدمہ ہے 9 مئی کا. 9 مئی کے مقدمے پہ 2 باتیں کہنے والی ہیں. 3 جگہ پہ وہ مقدمہ انہی شہادتوں کے اوپر بری ہو چکا ہے، اور انسیڈنٹلی تینوں جگہ پہ میں وکیل تھا. 2 مقدمے بری ہوئے عمر ایوب اور دوسروں کے. عباس مصطفی صاحب نے بری کیے سرگودا کی ATC کی کورٹ نے. ایک ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد نے بری کیا، اور 4 مقدمے آپ کے سامنے جو ملزمان جن کو 10-10 سال قید سنائی ہوئی تھی ان میں سے 4 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ کے کہ یہ شہادت ناکافی ہے بری کر دیا ہے. اب اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو بالکل بھی سزا نہیں سنائی جا سکتی. 1 دن کی قید بھی نہیں، جو ان کو قید بے گناہی میں رکھا ہوا وہی قید ان کے لیے وہ حکومت تجویز کر سکتی تھی. اس سے آگے کوئی قید نہ دی جا سکتی ہے، نہ وہ سسٹین کر سکتی ہے. اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2 دفعہ ایسا ہوا. ایک مشرقی پاکستان میں جب مشتاق کھٹکر، تاج الدین اور شیخ مجیب کے مقدمات بنائے گئے تو اس وقت ترامیم پہ ترامیم، مارشل لا تھا. مارشل لا کے آرڈرز کے اندر صبح ایک آرڈر تھا، دوپہر کو ایک تھا، اور شام کو تیسرا آرڈر آتا تھا. اب آئین پورا اس کو تبدیل کر دیا گیا. اس کا جو کمپلیکشن تھا کہ انصاف ہو سکتا ہے، اب 2 عدالتیں بن گئی ہیں. لوگ کہتے ہیں، بلکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ایک آئینی عدالت ہے، غیر آئینی عدالت ہے. میں یہ کہتا ہوں ایک معلوم عدالت ہے، ایک نامعلوم عدالت ہے. اب فیصلہ کرنا قوم کے پاس ہے کہ معلوم عدالت زیادہ طاقتور ہے یا نامعلوم عدالت کے پاس زیادہ اختیارات ہیں. ایک عدالت موجود ہے، ایک عدالت غائب ہے. ایک دکھائی دیتی ہے، ایک دکھائی نہیں دیتی. اس تقسیم کی وجہ سے پاکستان کے جتنے سرویز ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مور دین 90% جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ریاست کو نقصان یہ پہنچایا جا رہا ہے فارم 47 والی رجیم کی کنٹینیوٹی کی وجہ سے کہ اگر کل یہ حکومت ختم ہوتی ہے اور کل یہ جھوٹے مقدمات واپس لیے جاتے ہیں تو 80 سے 90% لوگ جو عمران خان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری شکلوں کو، بہت سارے کرتوتوں کو اور بہت ساری بلڈنگوں کو مسترد کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان سے اپنا رویہ بدل لیں گے. یعنی اب کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پاکستان کا ماحول آپ بدلنا چاہتے ہیں. آپ صرف اپنا رویہ بدلیں، دستور نہ بدلیں. آپ صرف حکومت بدلیں، الیکشن کرائیں
آپ صرف عمران خان کے بارے میں ذاتی دشمنی یا انا اس کا رویہ بدلیں، اور ان کے خلاف کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے جن کو 1 منٹ کے لیے بھی ان کو جیل میں رکھا جا سکے۔ یہ اس کا دوسرا پہلو تھا۔ اس کا جو تیسرا پہلو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے لیے چیلنجز اتنے بڑے شاید ماضی قریب میں پہلے کبھی نہیں آئے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اسرائیل کے ساتھ اردن کا بارڈر لگتا ہے، اردن کے ساتھ عراق کا بارڈر لگتا ہے، عراق کے ساتھ شام کا بارڈر لگتا ہے، شام کے ساتھ ایران کا بارڈر لگتا ہے۔ یہ ساری وہ جگہیں جہاں تو بمباری ہو چکی ہے، امریکہ اور اسرائیل بمباری کر چکے ہیں۔ اور اگر آپ اسرائیلی وزیر اعظم کا انٹرویو نکال کے دیکھیں تو اس نے کہا کہ ہمارا ایران کے بعد اگلا نشانہ پاکستان ہے، جب وہ آئے گا تو اس کو ہم بتائیں گے کہ ہم کتنی بڑی قوم ہے۔ لیکن ان حالات میں بھی آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا، ان حالات میں بھی آپ کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اور ان حالات میں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، اتفاق کی ضرورت نہیں ہے، اور وطن کو یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی جینوئن لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو حالات ہیں ان میں اور ضروری ہو گیا ہے کہ فوری طور پہ پاکستان کا نیا راستہ چننے کے لیے نئے انتخابات بھی کروائے جائیں اور عمران خان کو رہائی دی جائے فوری طور پہ۔ اس لیے کہ جھوٹے مقدمات ہیں سارے، یہ 300 جھوٹے مقدمات کا جو احرام مصر کے مقابلے میں احرام فارم 47 بنایا گیا ہے، اس کے آغاز میں یہ کہا گیا تھا کہ اتنی کرپشن ہے کہ ہم ڈھیر لگا دیں گے کرپشن کے مقدمات کے۔ جب مقدمات نکلے تو ان کے پاس منہ نہیں رہا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کیا جواب دیں گے، کرپشن کدھر چلی گئی ساری۔ 2 چیزیں اور ہیں جن پہ میں آپ کے سامنے ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت 25 لاکھ ایکڑ رقبہ سیلاب کے پانی کے نیچے ہے۔ اس وقت 30 بڑی کمپنیاں پاکستان سے بھاگ چکی ہیں۔ اس وقت لاشیں گنتی کرنے کے لیے بھی لوگوں کو اجازت نہیں دی گئی، پنجاب کے اندر خاص طور پہ۔ اور اس وقت پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اگر اگلے 50 سال بھی وہ کوشش کرے تو ترقی کے لیے کچھ نکال سکے گا جینوئن اندر سے اس پالیسی کے ساتھ، اس لیے کہ قرضہ اتنا ہے کہ اگلے 50 سال آپ یا سود دیتے رہیں گے یا قرضہ واپس کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے آپ مزید قرضہ لیتے رہیں گے۔ یہ جو گن چکر ہے اس کا فائدہ 30 سے 50 لوگ اٹھا رہے ہیں جن کے اثاثے باہر ہیں۔ ہمیں وہ بتاتے ہیں یہاں پہ کہ ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن جو ہی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے پتہ لگتا ہے بندہ باہر چلا گیا۔ اس لیے یہ رویہ آپ بدل لیں سارے۔ جو نواز شریف ہیں وہ کیوں بھاگے ہیں، میں آپ کو تازہ مثال دیتا ہوں۔ وہ تو امید پاکستان بنا کے لائے گئے تھے، ان کے لیے تو اسلام آباد ہائی کورٹ چل کے ایئرپورٹ پہ چلی گئی تھی، اسی کام کے لیے جس کام کے لیے عمران خان اندر آئے۔ تو وہاں نامعلوم افراد جو تھے وہ معلوم عدلیہ کے ایک ذیلی کمرے سے اٹھا کے ان کو لے گئے تھے۔ اس لیے یہ جو پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا کوئی باہر سے راستہ نہیں نکلے گا، کیونکہ 7واں بحری بیڑا پہلے بھی نہیں آیا تھا، ابھی بھی نہیں آئے گا۔ یہ اندر سے نکلے گا، اور اندر سے جو نکلے گا اس کے میں نے 2 راستے آپ کو تجویز دیے۔ ایک آخری راستہ یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتیں جن کے پاس 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم والے خبریں چلواتے رہتے ہیں اپنے من پسند لوگوں کے ذریعے سے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے، تو اس 27ویں ترمیم سے پہلے اور 26ویں آئین کے درمیان میں فاضل عدلیہ سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے مخاطب ہو کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بڑا تاریخی موقع ہے کہ آپ اس کے وہ حصے جو آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے وکلاء کہ یہ آئین کی فلاں شق سے متصادم ہے، ان کو آپ ختم کریں گے تاکہ اس ترمیم کا زہر نکل سکے اور پاکستان میں ایک بار پھر جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو جاری کیا جا سکے۔ اس وقت جو پاکستان کے وسائل ہیں وہ پاکستان کے وسائل صوبوں کے وسائل ہیں۔ اسلام آباد میں تو صرف 3 منرل ہوتے ہیں، ایک منرل واٹر ہوتا ہے، اور ایک وہ واٹر ہوتا ہے جو منرل نہیں ہے، اور تیسرا جو ہے وہ خوشامد واٹر ہوتا ہے۔ باقی وسائل تو صوبوں کے ہیں۔ تو آپ بتائیں قوم کو کہ کون سا وہ منرل ہے جو آپ نے صوبوں کے علاوہ کسی جگہ سے اٹھایا اور کھٹا کرنے کے بعد اس کو باہر جا کے آپ پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ماڈل ساری دنیا میں کامیاب ہوئے جن میں لوگوں کی شرکت ہے۔ پاکستان کے لوگ
اقتدار میں شرکت سے محروم ہو گئے. پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کیا اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے زبردست بیان دیا جس میں شارٹ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے بارے میں مریم نہ بات کرے تو کون بات کرے؟ عمران بات کرے. آپ تو اپنی سیٹ آ رہی ہوئی ہیں, جو آپ کے گھر کی سیٹ جیتا ہوا ہے اس کے لیے راستہ کھلنا چاہیے. جو آپ کے ابا کے خلاف سیٹ جیتا ہوا ہے اس کے لیے راستہ کھلنا چاہیے. جو آپ کے چچا کے خلاف اور آپ کے کزن کے خلاف اور آپ کے دوسرے کزن کے خلاف سیٹ جیتا ہوا ہے اس کے لیے راستہ کھلنا چاہیے. اس لیے یہ مصنوعی نظام جس کو ایک آکسیجن ٹینٹ بنا کے ماگلا کی ایک پہاڑی کے نیچے آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کی جڑ ہی نہیں ہے.